أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمین. سورۃ الحج کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم مثال دی ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل، انسانیت ایک مثال دی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بجائے. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ولو اجتمعوا لہ، یہاں تک کہ وہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں ایک مکھی کے بنانے کے لیے. ولو اجتمعوا لہ، تو پہلے تو ایک مکھی کے بنانے کی بات کی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد ایک مزید اضافہ کیا جا رہا ہے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان میں سے کوئی چیز لے کر بھاگ بھی جائے، چوری کر لے، تو وہ اس کو واپس نہیں لا سکیں گے، اس کو بچا نہیں سکیں گے. جو چیز مکھی لے جائے اس کو وہ بچا نہیں سکیں گے. پھر کہا ضعف الطالب والمطلوب، طالب یعنی جو طلب کر رہا ہے اور جس چیز کی طلب کر رہا ہے، دونوں کمزور ہیں. طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں. مثال دی جاتی ہے جو سننے والے کو سمجھ میں آئے. جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ عام طور پر مختلف ادیان میں جب شرک ہوتا ہے تو اس میں بت وغیرہ ہوتے ہیں اور بتوں پر چڑھائے جاتے ہیں چڑھاوے، یا ان کے سامنے کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے، یا ان کے سامنے کوئی کھانے رکھے جاتے ہیں، یا ان کے سامنے کوئی چیز اس طرح کی چیزیں، پھول وغیرہ رکھے جاتے ہیں. تو اگر آپ خون یا گوشت یا دودھ یا چاکلیٹ ملک یا اس طرح کی کوئی چیز رکھو گے اس کے سامنے تو کیا آئے گا؟ مکھی آئے گی. مکھی آئے گی. اب دیکھو، اندازہ کرو کہ کئی جگہ پر جیسے ملیشیا میں بھی بدھسٹ ٹیمپل وغیرہ ہیں، پہاڑ کے اوپر جا کے 500-600 سٹیپس بندہ چلے، اچھی خاصی کارڈیو کرے، پھر جا کے وہاں بدھسٹ ٹیمپل پہنچے اور وہاں پہ جا کے وہ پوجا کر رہا ہے. اور پوجا کرنے کے لیے وہ سامنے وہ کھانے وغیرہ بھی رکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں نیاز ڈالتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ لوگ. تو وہ جب اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ایز اے ٹورسٹ وہاں پہ جاؤ، آپ کو وہ چاکلیٹ ملک مائی فیوریٹ، تو آپ ذرا پکڑنے کی کوشش کرو تو کیا کرے گا وہ جو ٹیمپل چلا رہا ہے؟ نہیں چھو گے اس کو، تو وہ اس کے لیے ہے. اب وہ یعنی اس مندر کی اور اس ٹیمپل کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اس کھانے کو کوئی نہ چھوئے. یہی بات ہے نا. اب اسی دوران آتی ہے ایک مکھی. وہ مکھی آ کے پہلے اس کے بڈھا کے ناک پہ آ کے بیٹھتی ہے، کہتی ہے میں ذرا یہ پی لوں تھوڑا سا. پھر وہ جا کے تھوڑا سا وہاں سے پیتی ہے اور پھر وہ اس کو بھگاتا رہتا ہے، لیکن وہ پی چکی ہے، ڈیمیج وہ کر چکی ہے، وہ ڈیمیج کر چکی ہے اور وہ بھاگ جاتی ہے. اور اب وہ کہیں کہ یہ تو مجھے بہت بڑا گناہ ہو گیا میرے خدا کے خلاف، اب اس کو واپس آنا چاہیے. تو اب اس پوری مکھی کو پکڑنے کی پوری کیمپین کرنی چاہیے کہ کسی طرح پکڑوں اسے میں. اور وہ اگر پکڑ بھی لے، فرض کرے وہ پکڑ بھی لے، کسی نہ کسی طرح وہ مکھی پکڑی بھی گئی، اب کیا کرنا ہے؟ جو چوری کیا تھا وہ واپس ریکور کرنا ہے. تو پہلے تو کوئی پیچھے ڈش بنائی جائے، کوئی لیزر سرجری کا کوئی انتظام کیا جائے کہ جا کے وہ جو ایک قطرہ لیا تھا اس نے، یا بریڈ کا ایک پیس توڑا تھا اس نے، اس کو ریکور کیا جائے سرجیکلی. مزے کی چیز یہ ہے کہ جب مکھی کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اپنا تھوک ریلیز کرتی ہے ایک جالی کی طرح، اور اس کے اندر اس کھانے کو ابزورب کرتی ہے. اور جیسے ہی تھوک اس کو لگتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے ایسڈ کے ساتھ، تو وہ کھانا اسی وقت ضائع ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ وہ چیز ریکور نہیں ہو سکتی. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا ان جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے مذہب کا توڑ مکھیاں ہیں. ان کی ساری تھیولوجی مکھی توڑ دیتی ہے. لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ان کی آنکھوں کے سامنے روز ہوتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے بلاسفیمی روز ہو رہی ہوتی ہے. تو کیسے اس کو روکیں وہ؟ اور پھر دوسری طرف لوگ صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے، لوگ انسانوں کی بھی پوجا کرتے تھے، جیسے فرعون. لیکن فرعون کی عبادت اور بتوں کی عبادت اور چیز ہے. فرعون کی عبادت تھی الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت صرف میری ہی نہیں ہے؟ میں ہی تو ہوں اکیلا،
جو مصر کو چلاتا ہوں، جو میری حکومت چلے گی، میرا کہنا چلے گا، اور یہ سارے دریا میرے پیر کے تحت چلتے ہیں. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، میرے نیچے سے چلتے ہیں سارے دریا. یعنی وہ کہہ یہ رہا تھا کہ میرا حکم ایبسولوٹ، اس میں کوئی استثناء نہیں ہو سکتا. اس کی عبادت اصل میں اس کی اطاعت تھی بغیر پوچھے، یہ اس کی اصل عبادت تھی. اب ایسا کوئی بادشاہ بھی ہو جیسا فرعون تھا، اور وہ بھی کوئی بیٹھا برگر کھا رہا ہو اور کوئی مکھی آ کے اس کی گستاخی کر لے اس کے پیلس میں آ کے، کیا کر لے گا وہ؟ اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہو، سب سے بڑی ریسورسز ہو، سب سے بڑی ویپنری ہو، کیا کر لے گا؟ اگر ایک مکھی آ کے سیکیور ریجن میں آ کے اس کا کھانا لے جائے، وہ کبھی ریکور نہیں کر سکے گا. لا یستنقذوہ منہ. اور یہ ایک عجیب سی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مثال کا مقصد بتایا. اس مثال سے تم کیا سیکھ رہے ہو؟ اور وہ سکھایا ہے ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا اور جو چیز وہ مانگ رہا ہے، پرسو کرنے والا، طلب کرنے والا، اور جو چیز اس کو مطلوب ہے، یہ دونوں کمزور ہیں. اور یہ بہت گہری حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتائی ہے. دیکھیں، ہم ہر انسان، میں، آپ، ہر ایک کسی نہ کسی چیز کے طالب ہیں. آپ اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو تو آپ ڈگری کے طالب ہو، جابس کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ روزگاری کے طالب ہو، اگر گھر میں بیٹیاں ہیں تو رشتے کے طالب ہو، اگر آپ شوہر ہیں تو آپ سکون کے طالب ہو. مختلف لوگ مختلف چیزوں کے طالب ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، پھر وہ ملتی نہیں ہے. اور جب وہ ملتی نہیں ہے تو ہماری کمزوری سامنے آتی ہے، کیونکہ وہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف، جب مجھے پہلے یہ بات سمجھ میں آئی جب میں ایب نارمل سائیکالوجی پڑھ رہا تھا. یہ آیت ہم نے ایک کیس پڑھا ایک لڑکے کا 1987 میں. وہ نیو یارک یونیورسٹی میں گیا، اس نے پی ایچ ڈی کی سائیکالوجی میں. اور اس وقت آپ کی کمپیوٹر فائلز تو تھی نہیں، اکثریت لوگ پرنٹ کر کے اپنا تھیسس دیتے تھے. تو پرنٹ کر کے اس نے جو ہے نا اپنا 400 پیج تھیسس، اس کی کاپی بھی اس نے ایکسٹرا نہیں بنائی، اس نے وہ تھیسس ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کیا. ڈپارٹمنٹ نے وہ پیپر گما دیا، اس کے 4 سال کا کام غائب. اس کا ہو گیا پوری طرح سے نروس بریک ڈاؤن بندے کا. وہ نیو یارک یونیورسٹی کے کیمپس میں ایسے ہی پھرتا رہتا ہے. 10-15 سال وہ پھرتا رہا ہے. وہ پھرتا رہتا ہے، کہتا ہے یہاں پر مت جانا، یہ لوگ تمہارا کام چرا لیں گے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ڈونٹ ویسٹ یور لائف، ڈونٹ اسٹڈی ہیئر. اور ہر کچھ مہینے بعد اس کو جا کے وہ مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں، کچھ ہفتے وہ رکھتے ہیں، پھر وہ ریلیز کرتے ہیں. 1-2 مہینے بعد دوبارہ کیمپس پہ آ کے دوبارہ وہ چکر لگانے شروع کر دیتا ہے. وہ کس چیز کا طالب تھا؟ ڈگری کا طالب تھا. جب وہ کام ضائع ہوا، اس کے ثمرات اس کو نظر نہیں آئے، تو وہ خود کلیپس ہو گیا. مطلوب خود چیز وہ ایسی کمزور تھی کہ وہ غائب ہو جائے، اور جب وہ مطلوب غائب ہوئی تو اس کی کمزوری بھی سامنے آ گئی. ضعف الطالب والمطلوب. یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک میں اور تم کسی کمزور چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم بھی کمزور ہی رہیں گے. بات یہ سمجھائی جا رہی ہے. ضعف الطالب، تم لوگ جھوٹے خداؤں کے پیچھے بھاگتے ہو، وہ خدا خود کمزور ہیں، ایک مکھی کا سامنا نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی وجہ سے تم خود کمزور ہو. اور اس سے بات ایک مزید بتائی کہ بتوں کی صرف بات نہیں ہے، جس چیز کو بھی تم اپنے سامنے رکھو گے اور کہو گے مجھے یہ چاہیے، اور اس کو تم نے اتنا زیادہ فوکس کر دیا اپنا کہ اور تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر جب وہ چیز تمہارے سامنے نہیں ہوگی تو تمہارے اندر کیا رہ جائے گا؟ آج کل کیا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں میں اتنی زیادہ شدید ڈپریشن آ رہی ہے. If I don't marry her, I will die. یا if he leaves me, I will be dead. اس قسم کی ذہنیت کیا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب. انسان کسی بھی چیز کا طالب آپ بن جائیں، آپ نے کمزوری ڈپریشن میں ہی رہنا ہے. ماں ہوتی ہے ڈپریشن میں آ جاتی ہے، میرا بچہ، میرا بیٹا اب بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ زیادہ آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے، اب اس نے ایک لڑکی بھی چن لی ہے شادی کے لیے، اب تو وہ اس کا ہو جائے گا، میرا نہیں رہے گا. تو ماں کو
کمزوری، ڈپریشن، انگزائٹی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو بچے کو دوبارہ اپنی زندگی میں جیسے وہ پہلے تھا پہلے والے کیوں نہیں ہو جاتے. کتنی جلدی میری بات، میں ایک دفعہ کہتی تھی بھاگ کے آتا تھا جی ماما، اب نہیں آتا، اب تو کال بھی نہیں اٹھاتا، اب تو فون بھی نہیں اٹھاتا، کیا ہو گیا ایسے؟ اب ماں کو ایک انگزائٹی ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک کمزوری ہے، اس کو ڈپریشن شروع ہو گئی ہے، اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا ہے. اب اس کی ساری کمزوریاں کس لیے؟ کہ جو چیز اس کا مطلوب تھی اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات سکھا رہے ہیں کہ شاید تمہارا مطلوب غلط ہے. دیکھیں اگلی آیت میں اللہ نے یہی بات سکھائی ہے. کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ اس کا حق تھا. کیا بات کہی اشارے میں؟ تم ہر کمزور چیز کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہیں بھاگنا چاہیے تھا کس کے پیچھے؟ اپنے رب کے پیچھے. اپنے رب کے پیچھے بھاگتے، رستے میں نعمتیں آتی، رستے میں مشکلات بھی آتی، کبھی کبھی وہ نعمتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی، کوئی بات نہیں، وہ میرا مطلوب نہیں تھی، وہ نعمتیں تھیں، وہ نعمتوں کا میں شکر گزار ہوں، میرا مطلوب میرا رب ہے. رستے میں نعمتیں آئیں گی، وہ میرا مطلوب نہیں بن جائیں گی. ان چیزوں کو میں ان کو پسند بھی کروں گا، ان سے محبت بھی کروں گا، لیکن وہ میرا فائنل مطلوب نہیں ہے. ان سے آگے ایک مزید مرحلہ ہے، اس سے مزید مرحلہ ہے. اور یہ بہت مشکل درس ہے، یہ کوئی آسان کہنے اس بارے میں بات کرنا آسان ہے، اس کو جینا مشکل ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ اصل میرے نزدیک ایمان کے سب سے بڑے امتحانوں میں سے یہ امتحان ہوتا ہے، مطلوب کا امتحان، محبوب کا امتحان. جیسے پیرنٹس ہیں، ایک بیٹا ہے، مشکلوں سے جا کے ایک بیٹا ہوا، بیٹے کی پرورش کی، 18 سال کا ہوا، 19 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، کالج سے گریجویٹ کر رہا ہے. جس دن گریجویٹ کر رہا ہے، واپسی میں گریجویشن سیریمونی سے واپس آ رہا ہے، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ جو خوشی کا دن تھا اس دن اب وہ جنازے والا دن ہو گیا. ماں ڈپریشن میں چلی گئی، اس کو یقین نہیں آ رہا یہ ہوا کیا میرے ساتھ. باپ خاموش، سب آئسولیٹ ہو گئے، سوشلی آئسولیٹ ہو گئے، ان کے تو آنسو نہیں رک رہے. کچھ عرصے کے بعد باپ جو ہے وہ فادر اپنی وائف کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 20 سال کے لیے کھلونا دیا تھا کھیلنے کے لیے، ایک نعمت دی تھی، اسی کی دینے کی تھی، جس نے دی تھی اسے نے واپس لے لی، ہمیں ان 20 سالوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے ذہن میں کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اس کے دل کو راہ دکھا دے گا. یہ نعمتیں، انسان کی نعمت، اولاد کی نعمت، والدین کی نعمت، زوج کی نعمت، دوستوں کی نعمت، پیسوں کی نعمت، رشتوں کی نعمت، یہ ساری نعمتیں جو ہے نا، یہ نعمتیں ہیں، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے، یہ اصل گول نہیں ہے. یہ آئیں گی اور یہ جائیں گی. یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے، یا تو میرے والدین کو میرا جنازہ برداشت کرنا ہوگا، یا مجھے ان کا، یا میری اولاد مجھے دفنائے گی یا میں انہیں دفناؤں گا. حقیقت تو ہے، اس حقیقت کا سامنا تو کرنا ہے. اس دین نے ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا سکھا دیا. وہ کیسے؟ کہ ان چیزوں کو ہم نے ایک حد تک ان سے محبت ہوتی ہے، لیکن ان سے جدائی بھی جو ہے نا وہ ہماری وجود کی انتہا نہیں ہوتی، کہ یہ نہیں ہوگی تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، کچھ جی نہیں پائیں گے. اگر یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو برداشت کر سکتی ہے نا، تو اس کے بعد وہ کسی بھی چیز کو برداشت کر سکتی ہے، کسی بھی چیز کو. اب یہ ایک درس ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہاں پر یہ بات سکھائی جا رہی ہے، شرک تو ہے بتوں کا، لیکن اور شرک جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم جذباتی طور پہ کسی چیز کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خطرناک باطل الہ کا جو بیان کیا ہے سورۃ الجاثیہ میں، وہ ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تم نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے گمراہ ہونے دیا علم ہونے کے باوجود. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، آیت پڑھی تھی ہم نے پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کان پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا اسے؟ افلا تذکرون، پھر یاد کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، یاد رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ زندگی تو ٹیمپرری ہے،
اور ہمیں تو جس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو تیاری کرائی ہے ان مصیبتوں کی، موت وغیرہ کی، کسی اور قوم کو نہیں کرائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر میرا جس دن میں نے باجی کو دفنایا تھا، اپنی مجھ سے 1.5 سال بڑی تھی، شی واز مائی بیسٹ فرینڈ، جس دن میں نے دفنایا انہیں، تو میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آیا جائے. جب وہ ہسپتال میں تھی، ان کا کینسر بہت زیادہ سیریس ہو گیا تھا، تو ان سے بات بھی نہ کی جائے. ایک مشکل سے ایک لفظ منہ سے نکلے، مشکل سے دیکھا نہیں جاتا تھا ان کو. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا ہے، میں ایکچولی اس وقت مشکل سے ان کے منہ سے کچھ لفظ نکلے. ان کی ڈیتھ سے 1 ہفتہ پہلے میرا ایک پروگرام ہو رہا تھا ملیشیا میں، انہوں نے سیٹ اپ کیا تھا باجی نے. میں نے کینسل کر دیا تھا کیونکہ ان کی سچویشن زیادہ خراب ہو گئی تھی. ہوش تھوڑی دیر کے لیے آیا، کہتی ہے تم جاؤ گے اس پروگرام میں. میں نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا. کہتی ہے میں نے یہ کام تمہارے لیے کیا تھا، مجھے اپسیٹ نہیں کرنا، تم نے جانا ہے. ان کی منہ سے کوئی آواز نکلتی نہیں ہے، اب نکلی ہے تو مجھے کہا جانا ہے تم نے. تو میں گیا، میں وہاں گیا ہوں، پروگرام ختم ہوا ہے، میں ہوٹل میں پہنچا ہوں، مجھے کال آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. میں وہاں پہ تھا، وہاں سے سیدھی فلائٹ لے کے میں پہنچا ہوں. میری فیملی میں کسی کو جو ہے سمجھ نہیں آئی تھی کیا کرنا ہے. تو جب میں نے ان کو دفنایا، میں بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں نے ان کو دفنایا نا باجی کو، میرے ذہن میں بس ایک بات تھی. ہم ہسپتال میں تھے، ڈاکٹر ان کا خیال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں کچھ پی لیں، کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، کچھ کھا لیں، ماما کر رہی ہیں، پاپا کر رہے ہیں، بہن کر رہی ہے چھوٹی. لیکن اب جب میں ان کو زمین میں ڈال رہا ہوں تو کون ان کا خیال کر رہا ہے؟ میں ان کو انسان کی دیکھ بھال سے نکال کر اللہ کی دیکھ بھال میں ڈال رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ الوداع نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بھی اللہ کی طرف واپس آنا ہے، تو ہم ان کے بارے میں تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو چلی گئی. کس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں. وفات کسی اور کی ہوئی ہے، بات ہم اپنی کر رہے ہیں. یہ سکھایا گیا ہے ہمیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا. یہ ریونین آنے والی ہے. اب صرف فوکس ایک چیز پر ہونا چاہیے. ایسی مصیبت ہو جائے نا تو ایک چیز پر فوکس ہونا چاہیے. اب ریونین تو ہونی ہے، کیا میں اس ریونین کے لائق ہوں یا نہیں؟ بس یہ ایک ہی سوال رہ گیا. اب میں کیسی زندگی گزاروں، کیا کروں کہ وہ دوبارہ ان سے میں مل سکوں ایسی صورتحال میں کہ ہم دونوں خوش ہوں یا نہیں؟ بس یہی ایک سوال رہ گیا. تو اسی لیے ان آیات کو میں مثال تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن ان کو دل تک لے جانا، اندر تک لے جانا کہ ضعف الطالب والمطلوب. انسان اتنا کمزور نہ بن جائے کہ وہ کلیپس ہو جائے. اور پھر اگلی آیت میں کہا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی. ان اللہ قوی عزیز. اللہ قوی ہے. دیکھا اس آیت میں ہمیں کمزور بتایا، اگلی آیت میں اللہ کو قوی بتایا. اور کیونکہ اللہ مطلوب ہے، تو جب مطلوب قوی ہوگا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ خود قوی ہو جاؤ گے. اگر آپ کا مطلوب ضعیف ہے تو آپ خود ضعیف ہو. اگر آپ کا مطلوب قوی ہے جو کہ اللہ ہے تو آپ قوی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں میں اللہ کو خود کو مطلوب بنائے اپنا.